کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا بات، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ حضور کے صحابہ، آج کوئی کتا حضور کے صحابہ کی شان میں بھونکے، اس کو یہ مجال، اس کو یہ جرت کس نے دی ہے؟ اللہ جن سے راضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے جن کے بارے میں قرآن میں فرما دیا کہ کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، بات ختم ہو گئی ہے، اب کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن جن پر سلام بھیجے، رب جن پر سلام بھیجے، حضور جن کے بارے میں یہ فرمائیں، اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں رہتی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا۔ آج دنیا کا کتنا بڑا امیر کبیر انسان آ جائے، وہ جناب والا صدقہ و خیرات کے انبار لگا دے، ڈھیر لگا دے، پوری دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، صدقہ و خیرات کر دے، لیکن حضور کیا فرما گئے؟ فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہیں کہنا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے غلاموں کو وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا میرے صحابہ نے جو ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کی، تمہارا احد پہاڑ کا برابر سونا میرے صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا مقام۔ اب ذرا بندہ سوچے، حضور کے صحابہ کے صدقہ و خیرات کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات مل جائے تو ان کی ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتی جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ حضور کے صحابہ کی نمازیں پھر کیسی ہوں گی، ان کے روزے پھر کیسے ہوں گے جو انہوں نے حضور کے سامنے رکھے، حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں، ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ صحابہ کی زکوٰۃ کا پھر کیا عالم ہوگا؟ حضور کے صحابہ کی جہاد کا کیا عالم ہوگا کہ انہوں نے سب کچھ اپنے محبوب کی نام پر جو ہے اپنے محبوب کی ذات پر قربان کر دیا، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا بات! حضور نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیا پھر کبھی بھی اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایمان کی حالت میں جس نے مجھے دیکھا، جس نے میری صحبت اختیار کی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے، تو فرمایا اس کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی، اور فرمایا جس نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ بھی حضور کا فرمان۔ فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اس کو بھی کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ حضور کے صحابہ کا مقام، یہ حضور کے صحابہ کی عظمت اور شان۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ اللہ صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور فرمایا میرے بعد انہیں نشانہ نہیں بنانا، ان کے بارے میں اپنی زبان دراز نہیں کرنا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ صحابی سے محبت، ہم کہتے ہیں نا حضور قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے نا، ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے تو حضور کے صدقے سے مانا ہے، حضور کی وجہ سے ہم نے صحابہ کو مانا ہے۔ تو ہم نے صحابہ کو مانا تو حضور کی وجہ سے مانا۔ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص میرے صحابی سے محبت کرے گا تو میری وجہ سے محبت کرے گا، اور فرمایا جو میرے صحابہ میں سے کسی میرے صحابی کے ساتھ بغض رکھے گا تو وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں نا، میرے ساتھی ہیں، وہ ان سے جو بغض رکھے گا وہ میرے بغض رکھنے کی وجہ سے رکھے گا، میری وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ اور حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے غلام ہیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی، فرمایا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو اس نے ایذا دی، اور فرمایا جس نے اللہ کو ایذا دی تو ان قریب پھر اللہ اس کو پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ پھر ان قریب اس کو پکڑے گا۔ یہ حضور کو ایذا دینا اللہ ہی کو ایذا دینا ہے، حضور کے صحابہ کو ایذا دینا حضور کو ایذا دینا ہے، اور حضور کو ایذا دینا اللہ ہی کو ایذا دینا ہے۔ اللہ کو ایذا دے، تکلیف دے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو نا، ان بدبختوں کو، آج ہم پر کوئی الزام نہ لگائے کہ ممبر پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، گستاخ صحابہ کو کتا کہا جاتا ہے، خنزیر کہا جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔
हुजूर ने क्या फरमाया उनके बारे में? फरमाया जब तुम उन लोगों को देखो ना जो मेरे सहाबा के बारे में बकवास करते हैं, मेरे सहाबा को बुरा कहते हैं, फरमाया उनसे फिर क्या करो? अदब से बात करो, सर झुका के बात करो, हाथ जोड़ के बात करो, उनको फिर दुआएं दो। फरमाया नहीं, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमाया जब तुम किसी को देखो कि वो मेरे सहाबा को बुरा कहता है तो उसको कहो कि तुम्हारे शर पर, तुम पर अल्लाह की लानत हो। ने हुजूर के सहाबा के बारे में बात की है, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अब जब अल्लाह की लानत आ गई, इसके बाद कोई अजाब इससे भी बड़ा है? हुजूर तो फरमा गए उनसे ये कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो तुम पर। तुम हुजूर के सहाबा की शान में भौंकते हो, हुजूर के सहाबा की शान में बकवास करते हो, तुम पर अल्लाह की लानत हो। ये हुजूर का अपना फरमान। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अज़ल के अंदर, अल्लाह ने अपने महबूब को सहाबा की तरफ ऐसे नहीं भेजा। फरमाया अल्लाह ने अज़ल के अंदर लोगों के दिलों पर निगाह डाली। सबसे पाकीज़ा दिल तो अल्लाह ने अपने नबियों के पाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया अम्बिया के बाद मेरे सहाबा से पाकीज़ा दिल अल्लाह ने किसी के नहीं पाए। सबसे पाकीज़ा दिल अल्लाह ने मेरे सहाबा के पाए। इसलिए तो फरमाया ना, जिन लोगों की तरफ अल्लाह ने मुझे भेजा, अल्लाह ने उनके दिलों को पाकीज़ा पाया। उसके बाद फिर अल्लाह ने उन लोगों को, और ये कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन जमात है कि जो तबलीग दीन का ज़रिया बनी, कि जिनके ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, अल्लाह ने उस मुक़द्दस जमात को अपने महबूब की खिदमत के लिए चुन लिया। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना। आज अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो डायरेक्ट किस पर एतराज़ कर रहा है? अल्लाह पर एतराज़ कर रहा है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम ने लिखा, मैं हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुना और मेरी ग़ुलामी के लिए फिर अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुना कि ये मेरे महबूब की खिदमत करेंगे, ये मेरे महबूब की ग़ुलामी करेंगे। तो ये सहाबा पर एतराज़ तो डायरेक्ट अल्लाह की हिकमत पर एतराज़ है, डायरेक्ट अल्लाह के इल्म पर एतराज़ है। फरमाया अल्लाह ने फिर उन मेरे सहाबा में से बाज़ को मेरा वज़ीर बना दिया, बाज़ को मेरे मददगार बना दिया, बाज़ को मेरा ससुराल बना दिया। और फरमाया बस जो शख्स उनको बुरा कहता है उस पर अल्लाह की भी लानत, अल्लाह के फ़रिश्तों की भी लानत और सारी मखलूक की लानत हो उस पर। जो मेरे वज़रा को बुरा भला कहे, जो मेरे मददगारों को बुरा कहे, जो मेरे ससुराली रिश्तों को बुरा भला कहे। और हुजूर के ससुराल कौन है? सिद्दीक़ व उमर। तो हुजूर ने तो फरमाया अल्लाह ने बाज़ उन मेरे सहाबा में से मेरे ससुराल भी बनाए। जो उनके बारे में बुरा भला कहेगा उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फ़रिश्तों की लानत, तमाम मखलूक की लानत हो उस पर। यह हुजूर का अपना फरमान। हमें तो हमारे बुज़ुर्गों ने दर्स यही दिया कि हर सहाबी नबी, यह हमारे बुज़ुर्गों का दर्स है हमारे लिए। किसी सहाबी के बारे में कोई बात नहीं करनी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर जितने भी हुजूर के सहाबा आए, जिन्होंने हुजूर को एक नज़र देखा, एक मर्तबा देखा, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यही दर्स दिया कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बस इसके बाद कोई बात नहीं करनी। आला हज़रत ने फरमाया जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। अहले मोहब्बत, आले मोहब्बत के दुश्मनों पर तो अल्लाह की लानत है ना। तो आले मोहब्बत कौन है? हुजूर के सहाबा, हुजूर के आले बैत। और मैं जिनके दुश्मन पे, हुजूर के सहाबा के दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत, सब तमाम सहाबा, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। जानिसाराने बद्र व ओहद पर दुरूद, हक गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम। जिन्होंने हुजूर की ग़ुलामी का हक अदा कर दिया, उन लोगों पर आला हज़रत फरमाते हैं लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने एक नज़र देखा उन्हें, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। ये आला हज़रत हुजूर के सहाबा के बारे में फरमा गए। काबे की ज़ियारत से हकदार जन्नत के बनते हैं। कोई बंदा बैतुल्लाह को देख ले तो वो जन्नत का हकदार बन जाता है। काबे की ज़ियारत से हकदार जन्नत के बनते हैं। भला उनको हम क्या समझें जो यार के कदमों में रहते हैं? उनको हम क्या समझें? काबे की ज़ियारत से तो लोग जन्नत के हकदार बन जाते हैं, और जो हुजूर के कदमों में आराम फरमा रहे हैं
تو یہ حضور کے صحابہ کی شان، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان۔ آج دنیا کا کوئی کتا بھونکے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کی اصل میں بھی خطا ہے اور اس کی نسل میں بھی خطا ہے، کیونکہ جس کی اصل اور نسل ایک ہوگی وہ کبھی حضور کے غلاموں کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، وہ کبھی حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت، حضور کی ازواج کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرے گا۔ جس کی اصل میں خطا ہوگی، جس کی نسل میں خطا ہوگی، وہی اپنی زبان کو کھولے گا۔ ہم الحمدللہ وہ ہیں، نہ ہماری اصل میں خطا ہے نہ ہماری نسل میں خطا ہے، کیونکہ ہم نے حضور کے صحابہ کو بھی مانا اور حضور کی اہل بیت کو بھی مانا، اور حضور کی وجہ سے مانا۔ اپنی اولادوں کو حضور کے صحابہ کی شانیں بتایا کریں، ان کے دلوں کے اندر حضور کے صحابہ کی عظمت کو اجاگر کریں۔ آنے والا وقت بڑا خطرناک وقت ہے۔ ہر نئے دن کبھی کوئی کہاں سے کتا اٹھتا ہے، کبھی کہاں سے کوئی کتا اٹھتا ہے، وہ اٹھ کر حضور کے صحابہ کی شان میں بھونکتا ہے۔ اس کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرما گئے حضور کے بارے میں بھی ہے اور حضور کے غلاموں کے بارے میں بھی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔